اباؤٹ ڈی ٹی یو، جب میں اپلائی کر رہا تھا اس ٹائم پہ ہی میرا ایم تھا کہ میں ڈی ٹی یو میں پوزیشن سیکیور کر سکوں. ہماری پروجیکٹ میں ڈی ٹی یو کی بھی پوزیشن تھی، اس کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا، لیکن میں سلیکٹ نہیں ہوا تھا اس ٹائم پہ. تو میرا ایک خواب تھا کہ یار میں ڈی ٹی یو میں کچھ ٹائم اسپینڈ کر سکوں. تو پروجیکٹ کے تھرو مجھے یہ اپرچونیٹی ملی کہ میں ڈی ٹی یو میں، کیونکہ یہ ہماری پروجیکٹ کا مین جو آرگنائزنگ ہے اس میں مین رول ڈی ٹی یو کا ہے. تو اسی کے تھرو ظاہری بات ہے، جب ہماری پروجیکٹ کے اندر ہی آرگنائزیشن ہے تو یو کین وزٹ اینی ون. اٹ از زیورک وزٹ کر سکتے ہو، ڈی ٹی یو وزٹ کر سکتے ہو، یا جو جتنی بھی آرگنائزیشن ہے. تو اسی کے تھرو مجھے اپرچونیٹی ملی کہ میں ڈی ٹی یو وزٹ کر سکوں. سیکنڈ تھنگ، ادھر میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. اگر میں کمپیئر کروں باقی جتنے پریویس آرگنائزیشن میں نے ٹائم اسپینڈ کیا ہوا ہے، تو اس کی مجھے سب سے اچھی چیز یہ لگی کہ یہاں پہ اس کی آرگنائزنگ جو ٹیم ہے نا وہ نیکسٹ لیول کی ہے. مطلب اسٹوڈنٹس کو وہ لوگ خود ہی سالے مسئلے سالو کر کے ٹیبل میں رکھ دیتے کہ آپ کے مسئلے کا لیے جسٹ ایک ای میل کرو. آپ کو کسی آفس کا وزٹ کرنا نہیں ہے. آپ کو لاگ ان ایکسیس میں مسئلہ ہے، آپ کو کی چاہیے، آپ کو کارڈ چاہیے، کوئی بھی ڈاکومنٹس ہو، تو آپ کو کسی آفس کی وزٹ نہیں چاہیے. جسٹ ایک ای میل کرو اور وہ بندہ یا رسپیکٹیو بندی وہ کا سارا مسئلہ حل کر کے آپ کے ٹیبل پہ وہ ساری سلوشن رکھ دے کہ یہ آپ کا کارڈ ہے، یہ آپ کی ہے. بہت سے لوگ جو ہے نا وہ کسی بھی اچھی یونیورسٹی میں کوئی ریسرچ پوزیشن وغیرہ لیتے ہیں، یا پھر وہاں پہ ان کے دماغ میں ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ تو بھائی جس ٹائم پہ ہمیں آنا ہے صبح کو اسی ٹائم پہ ہی آنا ہے، اور پھر 5-6 بجے جو ہے نا وہ چلے جانا ہے. تو یہاں پہ فلیکسیبلٹی کتنی ہے؟ اگر کوئی پوزیشن اگر کہ یہاں پہ وین کرتا ہے تو کیا مطلب کہ 5 days in a week ہے، یا پھر 3 days آپ آ سکتے ہیں، آن لائن ورک ہو سکتا ہے، یا پھر کبھی آپ کو جو ہے نا وہ لیٹ نائٹ آپ کی لیب میں ٹائم ہو گیا تو پھر آپ باہر جا رہے ہیں، اور اگر کسی طرح کا اگر کوئی آپ کے کیمپس کے کوئی بلڈنگ میں اگر باہر ہیں تو پھر آپ کو اپنے اپارٹمنٹ تک جانے میں کوئی کسی طرح کی کوئی پرابلم تو نہیں ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی دوسرے یورپین سٹیز میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ کچھ ایسے ایریاز ہوتے ہیں کہ جہاں پر جو لوگ جو ہے نا وہ جانا پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ کچھ ایسے جو ہے نا وہ واقعات ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ جو جس شہر میں ہیں، جو ڈی ٹی یو کی جو سراؤنڈنگس اور وہ ہیں وہ کتنی سیکیور ہیں، اور فلیکسیبلٹی یہاں پر کتنی زیادہ ہے، تو اس حوالے سے اگر آپ بتا سکیں. اچھا، پہلی بات تو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آنسر کر دیتا ہوں. جو آپ نے فلیکسیبلٹی کی بات کی تو یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ آن سپروائزر ان یور لیب. لیکن نارملی ڈنمارک میں نا ابھی تک ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوا. سپروائزر فلیکسیبل ہوتا ہے، آپ سے کام مانگتے ہیں. آپ ہفتے میں 5 دن ہیں تو آپ یار ریگولر، اگر آپ روم میں کام کر سکتے ہو، اگر آپ آفس میں کام کر سکتے ہو، اگر آپ کا لیٹ سے ہماری کمپیوٹر سائڈ میں کام ہے تو آپ لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے روم سے بھی کام کر سکتے صحیح، فلیکسیبلٹی تو ہے. اٹس فلیکسیبلٹی، اٹس آن یو. اچھا، ایک امپورٹنٹ چیز جو ہم نے بھی فیل کی ہے اور ہم نے یہ پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ ایز اے پاکستانی دیر آر ویری فیو پاکستانی ہیئر. ہاں، پاکستانی یہاں پہ بہت کم ہے. اس کے ڈفرینٹ ریزنز ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ جب بندہ ہائر کرتے تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ٹائم لائنلی جوائن کرے، اور ویزا ایشو تھوڑا سا ہے وہ پاکستانی اور ریپوٹیشن وغیرہ. لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بندے نہیں ملتے. اگر آپ کا پروفائل اسٹرانگ ہے تو آپ کو ایزیلی مل جاتے. مین چیز یہ ہے کہ ڈی ٹی یو میں آپ اگر ڈی ٹی یو کی ویب سائٹ ریگولر دیکھیں تو آپ پہ اپرچونیٹی اناؤنس ہوتی ہے. تو موسٹ آف دا ٹائم ہم دیکھتے ہیں، محنت نہیں کرتے کہ وہ پوزیشن کیسے ڈھونڈنا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ لنکڈ ان پہ ان کی پوزیشن بہت زیادہ اناؤنس ہوتی ہے، سپروائزر خود بھی اناؤنس کرتا ہے. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ نے پوزیشن وین کیا تو یہ لوگ فلیکسیبلٹی شو کرتے ہیں. اس میں آئی تھنک ایک چیز جو میرا خیال ہے نا کہ آپ کو کیوں بڑی یونیورسٹیز میں اس طرح ہمارے اسٹوڈنٹس نہیں ملتے، شاید اس میں نا سیلف کانفیڈنس کا بھی ایشو ہے. وی ہیو اے فیئر آف ریجیکشن کہ اگر ہم اپلائی نہیں کرتے، بڑی یونیورسٹی میں اپلائی کریں گے تو پتہ نہیں ہماری ایکسیپٹنس ہوگی یا نہیں ہوگی. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ مطلب آپ کی پروفائل اچھی ہے تو آپ کو اپلائی کرنا چاہیے. آپ کو یہ چیز نہیں پھر سوچنی چاہیے کہ کمپٹیشن کتنا ٹف ہوگا. ہم لوگ، میری نظر میں، کیونکہ میں بھی بہت سارے اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ بھی میں نے کیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ کمپٹیشن سے بہت ڈرتے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید دوسرے اسٹوڈنٹس ہم سے بہت بہتر ہیں، جبکہ وہ اگر اپنی پروفائل کا کسی سے انالیسس کرائیں تو ان کی پروفائل بہت اچھی ہوتی ہے. دے کین کمپیٹ، بٹ فیئر آف ریجیکشن از آلویز دیئر. یہ تو ہے. لیکن یہ کہ جو ڈی ٹی یو کی اسٹینڈرڈ ہے، یو کین ایزیلی سے کہ وہ یو ایس یا جو دنیا کے ٹاپ انسٹیٹیوٹس ہے اسپیسیفکلی انجینئرنگ میں وہ میچ کر رہے ہیں. ایون دا کیمپس از ویری گڈ. دا کیمپس از ویری گڈ. وہ آپ کو ہر طرح سے فیسلٹی دے رہے ہیں. لیٹ سے میں ایک سمپل ایگزامپل دے رہا ہوں. اگر آپ کو ہارڈ ویئر چاہیے کوئی چیز، لیٹ سے میرا اپنا فیلڈ ہے، اگر مجھے کوئی سینسر چاہیے یا کوئی ایک چاہیے اپنی ڈرون کے لیے کوئی بھی وہ چاہیے سینسر یا جو بھی پرزہ چاہیے، ان لوگوں نے وہ ایڈمنسٹریٹو تھنگس اتنا ایزی کیا ہوا ہے
کہ ود ان اے ویک آپ کو ٹیبل پہ چیز مل جاتی ہے. اس کی سارے پیمنٹ DTU نے کرنا ہوتا ہے. اب میں اسٹارٹ میں ڈر رہا تھا ہارڈ ویئر سے کہ یار میرا یہ موٹر جل جائے گا, یہ جل جائے گا. تو میں پریکٹیکل تھوڑا سا ہر وائر میں تھا کہ یار کوئی غلط کنیکشن نہ ہو جائے. ایک دفعہ سپروائزر نے مجھے کہا, حمید واٹ از دا پرابلم, آپ کیوں ڈرتے ہو؟ میں نے کہا جل جائے گا. انہوں نے کہا سامنے لا کر میں 200 پڑے, جل گیا تو جلا دو نا, آپ کو کس نے کہا نہ جلا دو, یہ تو جلانے کے لیے. تو یہ خوش ہو جاتے ہیں. ایون میں بھی لیٹر آن آئی ول شو یو ان دا ویڈیو. ادھر جو بیچلر کے اسٹوڈنٹس ہیں فائنل پروجیکٹ کے لیے یا ویسے بھی ایک سبجیکٹ کو پڑھانے کے لیے, اگر کلاس میں 30 اسٹوڈنٹس ہیں تو ان 30 اسٹوڈنٹس کے لیے انہوں نے الگ الگ روبوٹ دیا ہوتا ہے کہ آپ پرسنل اس پہ اپنا ایکسپیریمنٹ کرو. نائس. مطلب آپ کے پاس اپنا پرسنل روبوٹ ہے اب, تو یو کین پلے ود اٹ. آپ خراب کر سکتے ہو, کچھ بھی کر سکتے ہو, بیک اپ پہ اور بھی پڑے ہوتے ہیں. روبوٹکس اسپیسیفکلی میں تھوڑا سا لنک کرتا ہوں AI سے. پہلے روبوٹکس بہت پہلے بھی تھا, مطلب روبوٹس اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو لاسٹ 30-40 ایئر سے آہستہ آہستہ گروتھ کر رہے. لیکن اگر آپ روبوٹکس فیلڈ کی تھوڑی سی ہسٹری دیکھیں نا, لاسٹ 10 ایئر میں ایکسپونینشلی گروتھ اس میں آ گیا. مطلب اگر آپ انیشیل ڈرونز کو دیکھیں تو 2000 میں, 2005 میں, 2010 میں انیشیل سٹیج میں تھا. 2015 کے بعد یا اسپیسیفکلی 2020 کے بعد اس میں نا ایک ابڈاپ ایکسپونینشیل گروتھ اس لیے آیا کہ روبوٹکس کی فیلڈ میں AI اور مشین لرننگ کی ٹیکنیکس آ گئے. تو جو ٹریڈیشنل ویز تھے اس میں AI اور مشین لرننگ کی ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے آپ روبوٹ کو زیادہ انٹیلیجنٹ بنا سکتے ہو. تو اس چیز نے روبوٹکس کی فیلڈ میں نا ایک یہ کہہ سکتے ہو کہ ایک ریولوشن لے آیا. اور جس طرح آپ نے ایک رپورٹ کی بات کی ہے US والی, اٹس فیکٹ لائک ان دا نیکسٹ 10 ایئر یو ول سی روبوٹ ول واکنگ ود اس, مے بی ناٹ ان پاکستان بٹ یو ول سی ان دا یورپ. سو آپ کے ساتھ آلموسٹ ہر ایک چیز روبوٹکس کی طرف جا رہی ہے. اس کی کچھ پازیٹیو نگیٹیو اسپیکٹس ہے, لیکن یہ ہے کہ لاٹ آف جاب, بہت سارے جاب لوگ لاس کریں گے. لیکن یہ بھی ہے کہ آپ کے بہت سارے لوگ AI اور مشین لرننگ کی سائڈ پہ نیو لوگ جاب جوائن بھی کر لیں گے. اپرچونیٹیز نیو کریٹ ہوں گی. تو اچھا یہاں پہ میں ایک انٹرپٹ کرنا چاہتا ہوں. جیسے فار ایگزامپل میں بایولوجی سے ہوں. اب میرے لیے اگر میں روبوٹکس کی بات کروں تو میرے لیے روبوٹس وہ ہیں جو ہم فلموں میں دیکھتے ہیں کہ وہ چلتے پھرتے وہ انسان روبوٹس ہیں جو ٹرمینیٹر مووی ٹائپس ہیں. تو کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں ایسے اسٹوڈنٹس کی جو روبوٹکس کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے اگر ہم ایکسپلین کر سکیں کہ روبوٹکس کتنی وائڈ فیلڈ ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں, روبوٹکس کی ڈیفینیشن کیا ہے, جیسے کل بھی ہم بات کر رہے تھے, تو اس سے ذرا سمجھنے میں بہت آسان ہو جائے گا چیزوں کو. اوکے, ایک تو نارملی مطلب میرے لیے ایک نارمل یہ مسکنسیپشن یہ تھا کہ روبوٹ وہ ہے جس طرح آپ نے کہا کہ اگر ایک چیز واک کر رہے ہے اور وہ آپ کنٹرول کر رہے ہو تو یہ ہمیں روبوٹ لگ رہے ہیں. لیکن جو کرنٹلی یہ ہے کہ روبوٹ آلموسٹ ہر ایک چیز میں گھس گئی ہے. صحیح. اگر میں سمپل اس میں ڈیفینیشن کروں ٹیکسٹ بک کے علاوہ ایک جنرلائز میں تھوڑا سا لے مین کے لینگویج میں, تو روبوٹ ایک ایسی مشین ہے جو آپ کا کام آسان کرے. اس کے اندر کچھ پروگرامنگ الگوریتم اور سینسر وغیرہ لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک قسم کا آپ کا روبوٹس ہے کہ آپ اس میں پروگرامنگ کر لے. پروگرامنگ ان دا سینس کہ اس میں کچھ سینسرز وغیرہ لگے, ان سینسر سے ڈیٹا لے لے اور آپ اس کو انٹیلیجنٹ بنا لے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک قسم کا روبوٹس بن گیا. جیسے مال میں گئے, دروازہ کھلا, ہاں ایک سمپل دروازہ, سینسر نے سینس کیا دروازہ کھلا, وہ روبوٹ ہے. اب یہ کہ دروازہ ہے سمپل, تو ایک اسٹیٹک چیز ہے. ہمیں تو نارمل یہ تھا کہ روبوٹ واک کرے گا تو روبوٹ آ جاتے ہیں. ایون اگر آپ سم ٹائم ادھر کچھ ہوتا ہے جو ڈسٹ بن ہوتے ہیں, اگر آپ اس کے قریب چلے جاتے ہو تو آپ کو اس کا ڈھکن کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کوئی چیز پھینک دیتے ہو تو جب قریب پہنچے تو وہ خود کھل جاتا ہے. آپ چیز رکھو اور آپ وہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. کل میں نے دیکھا وہاں پہ وہ ویسٹ بنس لگی ہوئی تھیں اور وہ آٹومیٹکلی ریسائیکل ہو رہا تھا. ہاں ایسا ہی نوائز پروڈیوس کرتی ہیں اور ریسائیکل ہو جاتا ہے. کٹنگ دا اسٹوری شارٹ, اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس میں آنا چاہتا ہے تو آپ کیا ریکمینڈ کرو گے کہ یہ کیسی فیلڈ ہے, اس کا اسکوپ کیا ہے, اور ایسے کون سے کنٹریز یا ایسی کون سی یونیورسٹیز ہیں جن کو اسٹوڈنٹس کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے بیچلرز, ماسٹرز اور PhD کے لیے؟ پاکستان میں کون کون سی یونیورسٹیز یہ کروا رہی ہیں اور انٹرنیشنل یونیورسٹیز کون کون سی ہیں؟ اچھا نا, اگر میں اسپیسیفکلی لوگوں کو یہ باؤنڈ کروں کہ آپ پاکستان میں تو نسٹ ہے یا UT سے جاؤ تو آپ کو یہ چیزیں ملے گی, تو شاید وہ پھر کچھ لوگ یہ سوچیں گے کہ ہم ادھر نہیں گئے تو ہم نہیں کر سکتے. تو ٹو میک اٹ سمپل,
یہ ہر بندہ کر سکتے ہیں. اور آج کل ماشاء اللہ اتنی زیادہ ریسورسز ہے کہ اگر آپ کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں نہ بھی ہو, گھر پہ بیٹھے ہو, آپ کے ساتھ ایک لیپ ٹاپ ہو, کمپیوٹر ہو, بہت سارے آن لائن کورسز ہیں, اکیڈمیز ہیں, اتنے سارے لیکچرز ہیں, MIT کے, وہ اسٹینفورڈ کے ہے, بہت سارے اور بھی ریسورسز ہیں. وہاں سے آپ کو سارے انفارمیشن اوپن سورس مل جاتی ہے, مطلب فری ایکسیس. کورسیرا ہے, ایڈیکس ہے, تو یوڈیمی ہے. ہاں, اس میں یہ ہے کہ آپ ادھر سے بہت ساری انفارمیشن لے سکتے ہو. تو اس میں جو مین چیز ہے اس میں انسٹیٹیوٹ کا ہے بھی رول. انسٹیٹیوٹ آپ کو ایک پلیٹ فارم دے دیتا ہے, لیکن اگر آپ کو انسٹیٹیوٹ وہ نہ ملے تو اٹس ناٹ کہ آپ نہیں کر سکتے. آپ کسی بھی جگہ سے سٹارٹ کر سکتے ہو. ایک کمپیوٹر ہو, دا انیشیل تھنگ از کہ آپ کو کمپیوٹر کی یوز آتا ہو. اور بدقسمتی سے ہماری لوگ کمپیوٹر, جب لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر مل جاتا ہے تو سارا دن بیٹھ کے سوشل میڈیا اسکرول کر رہے ہوتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ کچھ کوڈنگ کی چیزیں سیکھے. ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا, ہمارے لوگوں میں اسپیسیفکلی یہ مسئلہ ہے کہ ہم نیو چیز کو سیکھنے میں ڈرتے ہیں کہ ہم نہیں سیکھ سکتے. اگر آپ ایک چیز میں سٹارٹ کر لیں گے تو سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں سیکھی جاتی ہے. یا ایون اگر کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ وہ سیکھنا سٹارٹ کر دیتے, لیکن ہماری وہ مینٹیلیٹی یہ بنی ہے کہ مجھے نا آج سٹارٹ کیا تو 2 دن بعد میں اس فیلڈ کا ایکسپرٹ بن جاؤں گا. کنسسٹنٹ. اگر someone has decided to come here to study or to get any position in DTU, تو بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ چلے اچھی جو ہے نا وہ جگہ پہ تو آ گئے ہیں, لیکن آؤٹ سائڈ دی جاب بھی جو ہے نا وہ بہت سے لوگوں کی جو ہے نا وہ ہوتی ہے کہ بھائی کہ اب ہمیں باہر کیا کرنا ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کی لائف ہے, میرے خیال میں جتنا میرا ایکسپیرینس ہوا تو ڈنمارک میں اسٹوڈنٹ لائف بہت ایزی ہے. کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں اگر ان کے پاس ایٹلیسٹ اسکالرشپ بھی نہ ہو, ہفتے میں 7 دن 4 دن کیمپس آتے, 3 دن آؤٹ سائڈ جاب کرتے. وہ کچھ ہاورز ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹ کو پریارٹی بیسس پہ جاب دیتے, اور اس کی سیلری بھی لیبر ورک سے زیادہ ہوتی ہے. مطلب آپ ایون اگر ایک بندے کے پاس اسکالرشپ ہے اور ایک بندہ وداؤٹ اسکالرشپ باہر جاب کرتے ہے تو وہ اس سے زیادہ کما سکتے ہیں. آرام سے 1500-2000 یورو آپ ایون ایکسٹرا کما سکتے ہیں. اٹس ویری ایزی. اور جاب بھی آپ کو موسٹ آف دا ٹائم کمپنیز آپ کو ٹیکنیکل جاب دے دے, یہ نہیں کہ آپ جا کے کسی ہوٹل میں کام کریں. مطلب موسٹلی اگر آپ ریلیٹڈ بندہ اور آپ کے پاس DTU کا اسٹوڈنٹ ہو یا ایون کسی بھی یونیورسٹی کے ڈنمارک کے اسٹوڈنٹس ہو, تو شاید وہ ڈینش رولز اتنی زیادہ اسموتھ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو زیادہ پریارٹی دیتے ہیں. اگر کہ ایک بندہ پڑھ رہا ہے اور ساتھ میں باہر جاب بھی کر رہے ہیں تو ڈینش گورنمنٹ کی طرف سے اس کو ایکسٹرا ایک بونس ملتا ہے, تاکہ اس کی اپریشیشن کے طور پہ کہ ہاں یہ اسٹڈی بھی کر رہے ہیں ساتھ میں جاب بھی کر رہے ہیں, تو آپ کے میرے خیال میں DTU کے یا وہ بہت سارے چارجز آپ کے ادھر سے کور ہو جاتے ہیں. چاہے وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہے چاہے ڈینش ہے. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے شاید اس میں کچھ ریسٹرکشنز ہیں, یورپین کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں ہے. ڈینش کے لیے تو زیادہ اسموتھ ہے, یورپین کے لیے یہ ریسٹرکشن نہیں ہے. صحیح. ابھی آپ ہمیں اپنے کیمپس کا وزٹ بھی تو کرائیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو کافی ہے یہ بھی ہم نے مفت پی ہے, وہ سامنے والی مشین سے نکالی ہے. اسی جس روم میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ایک مشین لگی ہے جہاں پہ کافی آپ مفت میں نکال سکتے ہیں.